بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معززین دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کی ابتدا اور اس کے اسباب کا عنوان ہے پارٹ 2، خوارج۔ شیعوں کے بالکل برعکس دوسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ گروہ جنگ صفین کے زمانے میں اس وقت پیدا ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اختلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے دو آدمیوں کو حکم مقرر کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس وقت تک یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے تھے، مگر تحکیم پر یہ اچانک بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے بجائے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان کر آپ کافر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ اپنے نظریات میں دور سے دور نکلتے چلے گئے، اور چونکہ ان کے مزاج میں انتہائی تشدد تھا، نیز یہ اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں کے خلاف جنگ اور غیر عادل حکومت کے خلاف خروج مسلح بغاوت کے قائل تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک طویل مدت تک کشت و خون کا سلسلہ برپا رکھا، یہاں تک کہ عباسی دور میں ان کی قوت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ ان کا بھی سب سے زیادہ زور عراق میں تھا اور بصرہ اور کوفہ کے درمیان البتہ کے علاقے میں ان کے بڑے بڑے اڈے قائم تھے۔ ان کے نظریات کا خلاصہ یہ ہے: ایک، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو درست مانتے تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک اپنی خلافت کے آخر زمانے میں عدل اور حق سے منحرف ہو گئے تھے اور قتل یا عزل کے مستحق تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب غیر اللہ کو حکم بنایا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ نیز وہ دونوں حکم یعنی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو حکم بنانے والے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تحکیم پر راضی ہونے والے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی گناہ گار تھے۔ جنگ جمل میں شریک ہونے والے سب لوگ بھی حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین سمیت گناہ عظیم کے مرتکب تھے۔ دو، گناہ ان کے نزدیک کفر کا ہم مانی تھا، اور وہ ہر مرتکب کبیرہ کو اگر وہ توبہ و رجوع نہ کرے وہ کافر قرار دیتے تھے۔ اس لیے اوپر جن بزرگوں کا ذکر ہوا ان سب کی انہوں نے اعلانیہ تکفیر کی، بلکہ ان پر لعنت کرنے اور انہیں گالیاں دینے سے بھی وہ نہ چوکتے تھے۔ علامہ بری عام مسلمانوں کو بھی انہوں نے کافر ٹھہرایا، کیونکہ اول تو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، دوسرے وہ مذکورہ بالا اصحاب کو نہ صرف مومن بلکہ اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کی روایت کردہ احادیث سے احکام شرعیہ ثابت کرتے ہیں۔ تین، خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کی آزادانہ انتخاب سے ہی منعقد ہو سکتی ہے۔ چار، وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے قریشی یا غیر قریشی جس صالح آدمی کو بھی مسلمان منتخب کریں وہ جائز خلیفہ ہوگا۔ پانچ، ان کا خیال تھا کہ خلیفہ جب تک عدل اور اصلاح کے طریقے پر قائم رہے اس کی اطاعت واجب ہے، مگر جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے تو پھر اس سے لڑنا اور اس کو معزول کرنا یا قتل کرنا بھی واجب ہے۔ 6، قانون اسلام کے بنیادی ماخذ میں سے یہ وہ قرآن کو مانتے تھے، مگر حدیث اور اجماع دونوں کے معاملے میں ان کا مسلک عام مسلمانوں سے مختلف تھا۔ ان میں سے ایک برا گروہ جو النجدات کہلاتا تھا اس بات کا قائل تھا کہ خلافت یعنی ریاست کا قیام سرے سے غیر ضروری ہے، مسلمانوں کو خود ہی حق کے مطابق اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے، تاہم اگر وہ خلیفہ منتخب کرنے کی حاجت محسوس کریں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ان کا سب سے بڑا گروہ ازار کا اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک کہتا تھا۔ اس کا مسلک یہ تھا کہ خوارج کو اپنے سوا کسی کی اذان پر نماز کے لیے جانا روا نہیں، نہ کسی دوسرے کا ذبح حلال ہے، نہ کسی دوسرے سے شادی بیاہ کا تعلق جائز ہے، نہ خارجی وغیرہ خارجی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف جہاد کو فرض عین سمجھتے تھے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، ان کے مال لوٹ لینا مباح جانتے تھے، اور خود اپنے گروہ کے ان تمام لوگوں کو بھی کافر قرار دیتے تھے جو اس جہاد کے لیے نہ نکلیں۔ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ خیانت تک کو حلال سمجھتے تھے۔ ان کے تشدد کا یہ حال تھا کہ غیر مسلموں کو بھی اس کے ہاں مسلمانوں کی بنسبت زیادہ امان نصیب تھی۔ ان کا سب سے زیادہ نرم گروہ عباسیہ تھا، جو عام مسلمانوں کو کافر تو قرار دیتا تھا مگر مشرک کہنے سے اجتناب کرتا تھا۔ ان لوگوں کا قول تھا کہ یہ غیر مومن ہیں، وہ ان کی شہادت قبول کرتے تھے، ان سے شادی بیاہ اور توارث جائز رکھتے تھے، البتہ حکومت کے مراکز کو وہ اس سے مستثنی رکھتے تھے۔ مسلمانوں پر چھپ کر حملہ کرنا ان کے نزدیک ناجائز تھا، البتہ اعلانیہ لڑنا وہ صحیح سمجھتے تھے۔